السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو کی مشہور کتاب زندگی کا تنقیدی جائزہ۔ کتاب زندگی، مصنف چودھری افضل حق۔ چودھری افضل حق پیشے کے اعتبار سے ایک پولیس آفیسر تھے، لیکن ساتھ ہی تحریک خلافت سے بھی وابستہ تھے، اور ظاہر ہے کہ سرکاری ملازمت اور سرکار کے خلاف سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی تھی، لہٰذا آپ کو ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا، جس کے بعد آپ کھل کر عملی سیاست میں وارد ہوئے۔ نتیجے کے طور پر آپ کو بہرحال قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب زندگی آپ کی انہی دنوں کی کاوش ہے جب آپ گورکھپور جیل میں تھے۔ اس کتاب میں مختلف انداز کے مضامین ہیں، جنہیں مجموعی طور پر تمثیلی مضامین کہا جا سکتا ہے۔ تمام مضامین کا مرکزی کردار واحد متکلم یعنی مصنف خود ہیں۔ ان تمام کہانیوں میں مقافات عمل کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ آدمی وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے، یا افضل کے الفاظ میں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ زندگی میں 10 کہانیاں ہیں، جنہیں ایک واحد متکلم کی سرگزشت سے اکائی کی شکل دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے باقی کہانیاں اس کے ذیلی یا ضمنی حصے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے مقبول کہانی ایک خادم خلق کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں بنی نوع انسان کے لیے خدمت کے جذبے کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے کام آ کر جو حقیقی سکون آدمی کو میسر ہوتا ہے، وہ بعد از مرگ بھی اس کے لیے تقویت اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ یہ قصہ ایک سیلاب زدہ علاقے کے بارے میں ہے، جہاں اچانک دریا میں طغیانی آ گئی ہے، اور اسی طغیانی میں دریا پار کرنے والے کچھ لوگ اچانک ڈوبنے لگتے ہیں اور سارا زمانہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ لیکن کہانی کا مرکزی کردار لوگوں کو بچانے کے لیے اس پھپھرے ہوئے دریا میں کود جاتا ہے اور جانیں بچانا شروع کرتا ہے۔ لوگوں کو بچا بچا کر کنارے پر پہنچاتے پہنچاتے اس کا اپنا دم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ تمام لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن اس خادم خلق کے نڈھال جسم میں اتنی سخت باقی نہیں رہتی کہ خود کنارے پر پہنچ سکے۔ اس سارے منظر کو کنارے پر کھڑے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، سب کے سب اس کے اس جذبے کی تعریف ضرور کرتے ہیں، مگر عملی طور پر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور بالآخر اس عظیم انسان کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اس کی عظمت کے گیت گاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جن کی جانیں اس شخص نے بچائی ہوئی ہیں، وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے کنارے پر بے بسی کے عالم میں احساس کے بوجھ تلے دبے خادم خلق کے اس انجام پر آنسو بہاتے ہیں۔ ایک پنجابی زمیندار کی کہانی اس کتاب کی طویل ترین تحریر ہے، جس میں ہماری دیہی زندگی اور طرز معاشرت کے مختلف زاویوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک زمیندار ہے جو اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ منفی رسم و رواج سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ ہر چند کے ابتدائی زندگی میں وہ ان فرسودہ روایات کا سب سے بڑا حامی ہوتا ہے، مگر زندگی کو محدود کر دینے والی ان روایات کو ترک کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے، اور اسے سوسائٹی کی شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تحریر کا مقصد لوگوں میں رجائیت یعنی امید پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ رسم و رواج کے اندھیروں سے نکل کر حقیقت کی روشنی میں زندگی کی تصویر دیکھنے کے عادی بنے۔ ایک ہندو لڑکی کی کہانی میں افضل حق نے ہندو طرز معاشرت اور اس میں عورت کی معمولی حیثیت کو بنیاد بنا کر یہ بتایا ہے کہ صنف نازک کے نام پر نہ صرف اس لیے بنیادی حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے، بلکہ اسے زندگی سے بھی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے ہندو معاشرے کے اس بدترین پہلو سے گفتگو کی ہے، جس میں شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کی زندگی اس حد تک بے معنی ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے عبرت اور حقارت کی علامت سمجھتے ہیں، اور یہاں سے پوری ایک نسل کی مظلومیت اور استحصال کا آغاز ہوتا ہے۔ معلم کی کہانی میں افضل حق نے ایک استاد کے کردار کو اجاگر کیا ہے کہ اگر اس کی شخصیت زمانے کے لیے مثال بن جائے تو کس طرح معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دیہاتی زندگی کے منفی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔
اس کہانی میں معلم گاؤں کی دو بڑی برائیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی جہالت اور غلاظت، اور ان برائیوں کو جنم دینے میں مصنف گاؤں کے زمیندار کو مورد الزام سمجھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری دیہاتی زندگی میں سب سے بڑی اتھارٹی زمیندار ہوتا ہے۔ نتیجتاً اسے انتہائی سنگین مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کہانی میں معاشرے کے جن مسائل سے بحث کی گئی ہے، اس سے مصنف کی تصویر ایک مسلح قوم کی بنتی ہے، ایک ایسا مسلح جو اپنی انفرادیت کے حوالے سے نہیں بلکہ مجموعی حوالے سے سوسائٹی کو بہتری کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے افضل حق نے اس کہانی میں معاشرت سے سیاست تک کے تمام افکار کو اپنی وضاحتوں کا حصہ بنایا ہے۔ اس بحث میں کہیں کہیں حقیقتوں کا بیان کرتے کرتے مذاق کا رنگ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو انجمن سازی کی لت ہوتی ہے، وہ دن رات سیکٹری بننے کی ترکیبیں سوچا کرتے ہیں۔ بعض کو عہدہ دار بننے کا ایسا ملکہ ہوتا ہے کہ کارکن دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ اچک کر کرسی صدارت پر جا بیٹھتے ہیں۔ مراکش کی ایک عورت کی کہانی ایک ایسی بہادر عورت کی داستان ہے جو اپنے وطن کے دفاع کے لیے خود کو وقف رکھتی ہے، اور اس کٹھن راستے پر اس کا شوہر اور بیٹا قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی سوسائٹی میں موجود متضاد کیفیات کے بارے میں عمدہ تصویر ہے، اور تضادات اور مفادات کے تسلط کو اجاگر کرتے ہوئے ایک جگہ افضل حق لکھتے ہیں، ایک آدمی انصاف کر سکتا ہے، قومیں اپنے مفاد کو چھوڑ کر رحم کی اپیلوں سے متاثر نہیں ہوا کرتی۔ ان مذکورہ کہانیوں کے علاوہ دیگر 10 کہانیاں اور بھی ہیں جن میں منفی کرداروں کے حوالے سے زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ صفائی سے بے پرواہ عورت کی کہانی یہ دیہاتی زندگی کے ان محرکات کے بارے میں ہے جن کے مطابق عورت کو صاف ستھرا رہنے کا حق نہیں، اور اس المیے سے ہمارے دیہاتوں میں نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل باپ کی کہانی اس کہانی میں تعلیم کی اہمیت اور اس میں والدین کے کردار کے حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے، اور مختلف حوالوں سے ایک اصلاحی خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ اس تحریر میں ان لوگوں کو معاشرے کی تنزلی کا ذمہ دار بتایا گیا ہے جو بچوں کی تعلیم سے غفلت اختیار کرتے ہوئے اور ایک غیر مہذب نسل کی تیاری میں معاون ہوتے ہیں۔ بیکار امیر کی کہانی یہ کہانی معاشرے میں موجود عدم مساوات کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سوسائٹی میں موجود امراء اپنی دولت سے کوئی معاشرتی فلاح کا کام انجام دینے کے بجائے بھوکے ننگے فقیروں کو خیرات دے دے کر ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ غریبوں کو ستانے والے ایک شخص کی کہانی یہ کہانی 2 متضاد کرداروں کا زندگی نامہ ہے، اور ہمارے معاشرے کی عمدہ عکاسی اس تحریر میں 2 بھائی یتیمی میں بچپن گزار کر جوان ہوتے ہیں، تو ایک عابد و زاہد بنتا ہے اور دوسرا بدمعاش اور چال ساز۔ دوسرا شخص اپنے مال و دولت کے بل پر قانون سے لے کر گواہوں تک سب کچھ خرید کر اپنی زندگی کے معاملات کو مزید آگے بڑھاتا رہتا ہے، جبکہ پہلا شخص اسے بار بار بھلائی کی طرف آنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ بدمعاش دولت مند معاشرے کے ان بہت سے سرمایہ داروں اور دولت مندوں کی علامت ہے جو ناجائز طریقے سے دولت حاصل کر کے نہ صرف اخلاقیات میں خرابی کا سبب بنتے ہیں بلکہ معاشرے میں طبقاتی نظام کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ چور اور سینہ زور کی کہانی شر پسند اپاہج کی کہانی خوشامد پسند کوتوال کی کہانی بیوی بچوں سے بدسلوکی کرنے والے کی کہانی ان کہانیوں کی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مختلف رویوں کو بنیاد بنایا گیا ہے جس میں اخلاقیات کو اہم ترین حیثیت حاصل ہے۔ چور اور سینہ زور کی کہانی میں ایک ایسے چور کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنے فعل پر شرمندہ نہیں۔ یہ تحریر ہمارے مشترکہ معاشرتی رویے کی علامت ہے، اور یہ رویہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال شریر اپاہج میں بھی ہے۔
خوشامد پسند کوتوال کی کہانی ایک ایسے نمازی کوتوال سے متعلق ہے جو خوشامد پسندی کو زندگی کی اساس سمجھتا ہے اور عبادت گزار ہو کر بھی خلق خدا کے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ بیوی بچوں سے بدسلوکی کرنے والے شخص کی کہانی میں ایک ایسے شخص کو تصور کیا گیا ہے جو تمام عمر طوائفوں کے ہاں گزار کر اپنے خاندان کے حقوق کا استحصال کرتا ہے اور پھر آخری عمر میں عابد و زاہد بن کر ان کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے کردار عمومی طور پر ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں اور 900 چوہے کھا کر حج پر جانے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ان کے بیوی بچے اپنی ضرورتوں کے حصول کے لیے دوسروں کے دست نگر بنے رہتے ہیں، اور بلا شبہ بدسلوکی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک حاسد کی کہانی۔ یہ تیسری دنیا کے احساس محرومی کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور اس طرح کے کردار ہماری سوسائٹی میں عموماً دکھائی دیتے ہیں، جو نئی نسل کی محرومیوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر معاشرے میں کرپشن اور طرح طرح کی خرابیاں پھیلاتے ہیں۔ کینہ پرور عورت کی کہانی۔ یہ ایک ایسی بدصورت عورت کی کہانی ہے جو اپنی خوبصورت پڑوسن کے خلاف سازش کرتی ہے، جس کے نتیجے میں عیسائی کا خاوند خودکشی کر لیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں دیکھ کر اس کا ضمیر اسے اس حد تک ملامت کرتا ہے کہ وہ خود بھی خودکشی کر لیتی ہے۔ زندگی کی ان تمام تحریروں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ افضل حق سوسائٹی میں موجود خرابیوں کو مرکزی کردار میں سامنے لا کر ان کی نشاندہی کرتے ہیں، جو ایک منفرد انداز ہے۔ عام طور پر مثبت کرداروں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی بار افضل حق نے منفی کرداروں کو معاشرتی برائیوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس اعتبار سے زندگی ایک عمدہ کتاب ہے جس میں واقعات کا بیان اس انداز سے کیا گیا ہے کہ قاری کو اس بھیڑ میں اپنی تصویر بالکل صاف دکھائی دیتی ہے۔